بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کی سب سے آخری کتاب، اسے جو نام دیا ہے وہ نام ہے کتاب الجامع، ایسی کتاب جس نے کئی چیزوں کو جمع کیا ہے. اس کے تحت انہوں نے 6 ابواب ذکر کیے ہیں. پہلا باب ادب سے شروع کیا انہوں نے، ادب، ذکر اور دعا، صلہ رحمی، اچھے اخلاق کی ترغیب، بد اخلاقی سے لوگوں کو ڈرانا. 6 ابواب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں، اور ٹوٹل جو احادیث ہیں کتاب الجامع میں 131 احادیث ہیں جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں بلوغ المرام کی آخری کتاب کتاب الجامع میں. سب سے پہلا جو باب ہے بلوغ المرام کی آخری کتاب کتاب الجامع کا، وہ ہے باب الادب، ادب کا بیان. ادب کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے نزدیک ادب کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں ادب کا معنی ہے الاخذ بمکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو استعمال کرنا، یہ ادب ہے. اچھے اخلاق مجھے اور آپ کو معلوم ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اسے کیسے برتنا چاہیے، اسے ادب کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا ادب کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی بات، ایسا کام جو قابل تعریف ہو، جس جگہ جو بولنا چاہیے، جس جگہ جو کرنا چاہیے، جو درست اور صحیح ہو، اسے ادب کہا جاتا ہے. اور ادب کے حوالے سے سب سے پہلا باب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ ادب انتہائی ضروری ہے. سلف صالحین علم سے پہلے ادب کو سیکھتے تھے. ادب کے بغیر آدمی کے پاس نہ علم آتا ہے، اور اگر آ گیا تو علم نفع بخش نہیں ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ادب علم سے پہلے ہے. اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے امام ربیعہ بن کعب، امام ربیعہ بہت بڑے عالم دین ہیں مدینہ کے، کہتے ہیں کہ ان کے درس میں بھیجتی تھی تو یہ کہہ کر بھیجتی تھی کہ درس میں جا رہے ہو امام ربیعہ کے اخلاق سیکھو، پہلے ان کا ادب سیکھو، پہلے علم سے پہلے ادب سیکھو ان کا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ان کی مجلس میں 5000 سے زیادہ لوگ آتے تھے. ان میں سے صرف 500 ہی طلبہ ہوتے تھے جو ان سے علم لیتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے، صرف 500. باقی 4500 سے زیادہ لوگ صرف امام احمد کے اخلاق اور ادب کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. ادب اور اخلاق بھی متوارث ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، لوگوں سے سلوک کیسے کرتے تھے، یہ بھی نقل ہو کر آیا ہے. جس طرح حدیثیں نقل ہوئی ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کے اخلاق اور آداب بھی نقل کیے گئے ہیں. علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے، سلف نے اس کا اہتمام کیا ہے. ہر جگہ ادب کی ضرورت ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا علم سے زیادہ ادب کی ضرورت ہے. علم کم ہو، ادب زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس علم میں برکت دیتا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور ادب کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس آدمی کے پاس ادب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے سنتوں سے محروم کر دیتا ہے. جس کے پاس ادب نہیں، اللہ اسے سنتوں سے محروم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر والدین کا ادب ہے، اگر اولاد سرکشی میں ان کی بے ادبی کرے، بدتمیزی کرے، بے ہودگی کرے، تو سمجھ لے کہ اس نے ہزاروں سنتوں کو وہیں دفن کر دیا. پھر وہ والدین سے اچھی گفتگو کیسے کرے گا، حسن سلوک کیسے کرے گا، خرچ کیسے کرے گا، مدد کیسے کرے گا، دعا کیسے کرے گا؟ جب اس نے بے ادبی کر دی تو سنتوں کے ہزاروں دروازوں کو بند کر دیا. ادب اگر آدمی کے پاس نہ ہو، سنتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. یہی معاملہ علم کا بھی ہے. بعض سلف کے پاس ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے، بہت عجیب طریقے سے اس نے سوال کیا، تو انہوں نے اسے نصیحت کی، جاؤ پہلے یہ سیکھو کہ سوال کیسے کرنا چاہیے، سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ پہلے سیکھو. آدمی کے پاس اگر ادب نہ ہو، اللہ تعالیٰ علماء کے علم سے اسے محروم کر دیتا ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس زاد راہ ہو، جس سے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سفر میں ہو، ہلاکت قریب ہو، لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی کہ اس سے اٹھا کر کھائے. اللہ تعالیٰ علماء کے پاس رکھ کر کے بھی اسے علم سے محروم کر دیتا ہے.
اگر ادب نہ ہو، اس وجہ سے عبداللہ مبارک کہتے ہیں جو ادب نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سنتوں سے محروم کرتا ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادب کے ذریعے سے ہی دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو بھلائی ملتی ہے اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ بھلائی ملتی ہے. جو با ادب ہوتے ہیں دنیا میں ان کی عزت ہوتی ہے، ان سے لوگ جڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں. تو ادب جہاں آخرت میں فائدہ مند ہے ہمارے لیے، دنیا میں بھی فائدہ مند ہے. بے ادب لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، ان سے دور بھاگتے ہیں، ان سے چڑتے ہیں اور انہیں اپنا قریبی کبھی نہیں بناتے. لہذا ادب اہل علم کہتے ہیں یہ علم سے پہلے مومن کے اندر آنا چاہیے. اور بعض سلف کہتے ہیں کہ 70 علم کے ابواب سیکھنے سے بہتر ہے ایک ادب کا باب سیکھو. ایک ادب کا باب 70 علم کے ابواب سے بہتر ہے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، علم ہے لیکن ادب نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کا علم لوگوں کو پریشان کرتا ہے، رشتہ داروں کو پریشان کرتا ہے، علماء کو پریشان کرتا ہے، سماج کو پریشان کرتا ہے. اور جن کے پاس ادب ہو، علم تھوڑا سا ہو، وہ جہاں ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، ان سے لوگ خوش ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے ادب کو ذکر کیا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ادب اور اخلاق سیکھنا ممکن ہے؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے، 40 سال 50 سال کی عمر ہے، کہ ادب سیکھنا ممکن ہے، اخلاق سیکھنا ممکن ہے؟ علماء بعض لوگوں نے کہا کہ ادب انسان بڑی عمر کا ہو جائے تو نہیں سیکھ سکتا ہے. اس کے بات کرنے کا لہجہ، سلوک کرنے کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا اگر عمر اس کی زیادہ ہو گئی. علماء کہتے ہیں یہ قول صحیح نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اخلاق سیکھے نہیں جا سکتے، عمر کے ایک مرحلے میں اخلاق آپ نہیں اختیار کر سکتے، تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں اخلاق سیکھنے پر آئی ہیں ان سب حدیثوں کو آپ نے رد کر دیا. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اچھے اخلاق اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ بد اخلاق آدمی کے اندر اخلاق آ جائے، بے ادب کے اندر ادب آ جائے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ نے ان ساری حدیثوں کو، نصیحتوں کو، وصیتوں کو ختم کر دیا. علماء کہتے ہیں یقیناً ادب آتا ہے، آدمی کے پاس اخلاق آتے ہیں، لیکن مجاہدے کے ساتھ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح آدمی بیمار ہوتا ہے، دوائی ناپسند ہوتی ہے، پھر بھی برداشت کر کے اسے لیتا ہے تاکہ وہ صحت مند ہو. یہی محنت لگتی ہے اچھے اخلاق سیکھنے کے لیے. کسی کی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کسی کے سلوک پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے. اب اسے بہت محنت کرنی ہوگی اپنی زبان کو، اپنے سلوک کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ ہوگا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مدد کرے گا. اور اس کی سب سے اچھی مثال صحابہ ہیں، اور وہ صحابہ جو دیہات کے رہنے والے. اور حدیث میں خود اللہ کے نبی نے کہا دیہاتیوں کے اخلاق شہر کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ دیہات میں مساجد، علم اور علم کی طرف رغبت کم پائی جاتی ہے. وہ لوگ عام طور پر جنگلات میں، کھیتی باڑی میں جانوروں کے ساتھ رہا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیہاتی صحابہ کے اخلاق ایسے اخلاق حدیث میں کہ آدمی حیران ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے کیسے اخلاق سیکھے. تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاق سیکھنا ممکن ہے مجاہدے کے ساتھ. اس وجہ سے ابن حجر نے سب سے پہلے کتاب الجامع میں ادب کو ذکر کیا. اور جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، صحیح بخاری میں ادب کی کتاب ہے، صحیح مسلم میں ادب کی کتاب ہے، ابو داؤد میں ادب کی کتاب ہے، ترمذی میں ادب کی کتاب ہے. کیوں؟ الگ سے امام بخاری نے اور ایک کتاب لکھی ہے کتاب الادب. ابن حبان البستی نے لکھی ادب پر کتاب، کیونکہ ہر جگہ اس کی ضرورت ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، ہر علاقے میں اس کی ضرورت ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی ضرورت ہے. علماء کہتے ہیں 4 جگہوں پر ادب ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ ایک ادب ہے، رسول کے ساتھ ایک ادب ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ ایک ادب ہے، اور نفس کے ساتھ بھی ایک ادب ہے. اپنے نفس کو ذلت میں داخل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اپنے نفس کی عزت کرنا چاہیے آدمی کو. نفس کے بھی کچھ آداب ہیں، چاروں کے چاروں آداب مومن کو اس کا خیال کرنا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں، باب الادب میں بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں. انشاءاللہ کل سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ادب اور اخلاق اختیار کرنے کو توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.